دوسرا سوال ہے جی ولید اعجاز ہیں لاہور سے. وہ کہتے ہیں جی پی ڈی ایم میں پھوٹ نظر آ رہی ہے. نون لیگ نے سینٹ میں حزب اختلاف کے لیے اپنا امیدوار فائنل کیا ہے، جبکہ پیپلز پارٹی نے اپنا بلاول بھٹو نون لیگ سے ہٹ کر دوسری جماعت سے رابطے کر رہے ہیں. کیا آپ کو کوئی نیا سیاسی اتحاد قائم ہوتا نظر آ رہا ہے؟ اور کیا پاکستان ڈیموکریٹک فرنٹ پی ڈی ایم کا بیانیہ دفن ہو چکا ہے؟ تو میرے بھائی ولید اعجاز صاحب، پاکستان میں نام نہاد اتحادوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. اس پروگرام میں اتنی گنجائش تو ہوتی نہیں کہ بندہ میں تاریخ پڑھنا شروع کر دوں. تو آپ ایک بات ریئلائز کریں گے کہ اس طرح کی تحریکیں ان زہریلے سانپوں کی مانند ہوتی ہیں، ان زہریلے سانپوں کی مانند ہوتی ہیں جنہیں کاٹ دیں. ایک سانپ ہے وینمس، بہت زہریلا، اس کو کاٹ دیں، وہ مرے گا نہیں، وہ بدبخت 2 سانپوں میں تبدیل ہو جائے گا. اب ان 2 کو کاٹ دیں، اس 2 کے 4 بن جائیں گے. دوسرا حصہ جو ہے 2 ٹکڑوں میں آپ نے جس کو کاٹا ہے 4 میں. یہ تحریکیں نہ کبھی زندہ ہوتی ہیں نہ کبھی مرتی ہیں، اور ان کے بیانیے بھی نہ کبھی زندہ ہوتے ہیں نہ مرتے ہیں. میں نے اپنی ہوش میں جو تاریخ میں پڑھا اس کو چھوڑتے ہیں جو میں نے خود دیکھا. بھٹو کے خلاف پی این اے کی جو تحریک چلی، تحریک نظام مصطفیٰ، وہ ان کو نہ شرم آتی ہے نہ موت آتی ہے. بھٹو تو گیا، مجھے کوئی دلچسپی نہیں. نظام مصطفیٰ کہاں؟ وہ کہاں رہ گیا؟ وہ دندناتے پھرے طبی موتیں مریں. عوام نے کبھی چھتر اٹھا کے نہیں پوچھا کہ اوئے تم کیا کہتے؟ تحریک نظام مصطفیٰ. وہ تو ولن تھا، اس کو تو نکال دیا، وہ تو فارغ ہو گیا، پھانسی بھی چڑھ گیا. اب نظام مصطفیٰ بتاؤ کہاں؟ یہ. اور آخری بات میں آپ کو عرض کرتا ہوں، ہم بلکہ ضروری نہیں ٹھیک ہو، اپنی اپنی عقل کے، فہم کے، علم کے، اویئرنیس کے مطابق بندہ بات کرتا ہے نا. تو میں جو ایک ہمبل سا اسٹوڈنٹ آف ہسٹری ہوں، تو پاکستان کیا، ولید اعجاز صاحب، پاکستان کیا، عالم اسلام، پورے عالم اسلام میں جب تک عوام کو جینون تعلیم اور تربیت، اور ایک اور درجہ ہوتا ہے گرومنگ، وہ نصیب نہیں ہوتی، ہمارا اجتماعی مائنڈ سیٹ تبدیل نہیں ہوگا. اور جب تک مائنڈ سیٹ تبدیل نہیں ہوتا، ہمارے حالات بھی تبدیل نہیں ہوں گے، ہماری حیثیت بھی تبدیل نہیں ہوگی. کیا مولانا اس نازک ترین صورتحال کو بھی سیاست کی بھینٹ چڑھانا چاہتے ہیں اور لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ویکسین نہ لگوائیں یا پھر کورونا نام کی کوئی چیز ہی کوئی نہیں ہے؟ فیضان رحیم صاحب، آپ میرے بہت ایک لاڈلے بھانجے کے ہم نام ہو، اس کا نام بھی فیضان ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ فضل الرحمان، مجھے نہیں پتا مولانا صاحب نے کیا کہا ہے کہ کورونا فراڈ ہے یا پھر پاکستان آنے والی ویکسین. پاکستان آنے والی ویکسین ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج وہ چائنیز کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے، مجھے یہ بات کرتے ہوئے ندامت محسوس ہو رہی ہے کہ پھر چین فراڈ ہے اور چین کے ساتھ پاکستان کی دوستی فراڈ ہے. مولانا صاحب کی بات کا اگر آپ سلیس اور عوامی زبان میں ترجمہ کریں تو وہ صرف یہی ہے، نہ کرونا فراڈ ہے نہ یہ ویکسین فراڈ ہے. یہ چونکہ پڑھے لکھوں والا معاملہ ہے نا، مولانا میرے جیسے ہی جاہل ہیں بیچارے، اپنا اپنا ہوتا ہے نا کھاتا. مجھے کوئی تھوڑا بہت لکھنا پڑھنا آتا ہے فلانا، میرا ایسی خراب ہو جائے، مجھے ٹیکنیشین چاہیے، میری گاڑی کا مسئلہ ہو، ورک شاپ جائے،
مجھے کوئی تھوڑی سی کوئی بیماری نظر آئے، مجھے ڈاکٹر چاہیے، تو ہم سبھی بیسیکلی جاہل ہوتے ہیں. ہمارے یہاں یہ جو رواج ہے فلانا عالم ہے، فلانا، کوئی عالم نہیں ہے اس قرہ ارض پہ، کوئی عالم نہیں ہے، نہ کوئی عالم ہو سکتا ہے. عالم صرف ایک، خالق و مالک و رازق، سوائے اس کے کسی کے پاس کوئی علم نہیں ہے. ہم اپنی چھوٹی ریڑیاں، چھاپڑیاں، خانچے، دکانیں اٹھائے پھرتے ہیں. یہ مولانا نے ادھر منہ مارا ہے جو ان کا فیلڈ نہیں ہے، وہ نہیں جانتے. اچھا، اور یہ تو دیباچہ سمجھ لیں. میں نصابی کتابی تاریخی حوالوں سے بات کروں گا، آخری چھوٹی سی، اور وہ یہ کہ اگر ہمارے مذہبی سیاسی، خاص طور پہ مذہبی سیاسی، صرف مذہبی نہیں، مذہبی سیاسی رہنماؤں کا کوئی لیول ہوتا، انٹلیکچول لیول ہوتا، تو کیا آج پورا عالم اسلام اس سال میں ہوتا؟ کیا ہم اسی طرح راندہ درگاہ ہوتے؟ ہزاروں میں مکہ اور مدینہ کی پاپولیشن تھی. حضور وہ بنیادیں دے گئے، وہ فرسٹ لوگ آ گئے جنہوں نے کیسر و کسرا اور پھر خود سپر پار رہے. کبھی بغداد نیو یارک تھا، وہ کبھی اندلس نیو یارک تھا. کاتبہ، ہمیں اگر آپ ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری کبھی غور سے دیکھیں، غیر جانبداری سے، یہ فرقے مرقے، یہ جو کچھ بھی ہے، یہ مسالک وغیرہ، ان سے ماورا ہو کے ہسٹری کے ایک نیوٹرل نارمل اسٹوڈنٹ کے طور پہ اگر آپ پڑھیں تو آپ کو خود علم ہو جائے گا کہ اس عالم اسلام کو یہاں تک پہنچانے والے لوگ تھے کون.